معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم جس جہان میں ہیں اور جس زمان میں ہیں یہ دور ابتلا کہا جاتا ہے، یعنی دار الابتلا ہے اور دور ابتلا ہے۔ یہاں پر ہمیں نتائج اپنے کاموں کا اس کے مطابق ملنا ضروری نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس سے مختلف نتائج ہوں۔ مثلا عین ممکن ہے کہ ایک بہت اللہ کا ولی مشکل حالات میں ہو، اور عین ممکن ہے کہ ایک بہت ہی فاسق و فاجر دنیاوی لحاظ سے بہت اچھے حرام کے حالات میں ہو، مزے کے حالات میں ہو۔ تو اگر ہم نے یہ سوچا کہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ اچھے حالات ہونے چاہیے، تو یہ ہماری بھول ہوگی، کیونکہ حالات صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بھیج جا رہے ہیں، بلکہ کچھ ہماری آخرت بنانے کے لیے بھی بھیج جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ضروری ہے۔ اعمال کا اثر ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ اعمالکم تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو اعمال تم کرو گے اس طرح حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس طریقے سے یہاں سے برے اعمال جائیں گے، وہاں سے مشکل حالات آئیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن سارا کچھ اس طرح نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اس کی وجہ کہ مسلمان کا سب سے پہلے آخرت بنایا جاتا ہے، وہ ایمان والا ہے، تو ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ غیر ممکن ہے کہ ان کے حالات یہاں پر مشکل ہوں، اور جو دوسرے لوگ چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو مشکل حالات آتے ہیں یہ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں تکوینی امور اور تشریعی امور، یہ دو مختلف نظام ہیں۔ تشریعی امور یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تشریعی امور ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ پیغمبر ہمارے پاس لاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے حکم ہو اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون۔ تو فرشتوں کو جیسے حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اصحاب خدمت کہتے ہیں، وہ بھی فرشتوں والا کام کرتے ہیں، مطلب ان کو جیسے حکم ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک فرق ہے۔ تو جو اصحاب تکوین ہے وہ عین ممکن ہے کہ بعض مسئلوں میں کفار کی مدد کر لے۔ کفار کی کس طرح مدد کر لے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز دے دو، تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کو چیز وہ دینی پڑے گی، مطلب وہ تو کیوں وہ تو اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ تو یہ دو نظام ہے اپنے طور پہ، اس لحاظ سے ان دونوں نظاموں کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ جیسے ہمارا میرے خیال میں قرآن میں واقعہ مفصل مذکور ہے اصحاب کہف کا، سورہ کہف میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو اس میں جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو خضر علیہ السلام اصحاب تکوین میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام اصحاب شریعت میں سے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی جو خضر علیہ السلام کر رہے تھے، ان کو براہ راست حکم تھا، لہٰذا وہی کرتے تھے جو اللہ چاہتے تھے۔ جیسے اسرائیل علیہ السلام کو اگر کوئی اللہ پاک حکم دے کہ فلاں کو مار دو، تو کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں مارا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے۔ ہاں جی، یا ہمارے دنیا میں جلاد سے کوئی قصاص لیتا ہے؟ کیوں جلاد کو تو حکم ہوتا ہے، جو مطلب وہ ظاہر اس کو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ ہاں جس نے فیصلہ کیا وہ غلط اور صحیح اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جلاد کو کوئی بھی نہیں پکڑتا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی
اللہ تعالیٰ جن کو حکم دیتے ہیں اور وہ مطلب مامور ہوتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں پھر ان سے نہیں پوچھا جاتا۔ خیر یہ بات بڑی لمبی ہو گئی، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ جو ہمارا دنیا ہے نا، یہ یقینی طور پر عاجلہ ہے۔ عاجلہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فوری ہے۔ مثلا مجھے یہاں پر دکھ مل رہا ہے تو یہ فوری ہے، مجھے یہاں پر سکھ مل رہا ہے تو یہ فوری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک بڑا محل دے رہے ہیں، یہ عاجل ہے، یہ بعد میں، مجھے وہاں پر بہت اس کے اجر مل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ عاجلہ ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ عاجلہ ہے۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس عاجلہ کو نہیں سیکھتا کہ وہاں پر اس کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ ابھی مل نہیں رہا۔ دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے شوگر والے جو ہے نا وہ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن چونکہ بعد میں آنے والی چیز ہے لہٰذا اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتا جتنا کہ فوری چیز کی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہ جو ہے انسان جب کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ فوری مزے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2 آیاتوں میں سارا کچھ بتا دیا ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم اس چیز کو چاہتے ہو جو فوری ہے اور جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ ہماری سرشت ہے، ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جیسے نفس کے اندر چیزیں موجود ہیں نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جیسے ہمارے نفس کے اندر یہ چیز موجود ہے، سرشت ہے، لہٰذا وہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ موجود ویسے جیسے پانی کا بہاؤ بائیں طرف نیچے کی طرف ہے، یہ موجود ہے، فطرت ہے اس کی۔ اگر آپ نے دوسرے منزل پہ پانی چڑھانا ہے تو یا بالٹیوں میں لے جاؤ یا پمپ کے ذریعے سے اوپر لے جاؤ، ہاں، یا کسی اور طریقے سے لے جاؤ، لیکن اس کے لیے آپ کو علیحدہ محنت کرنی پڑے گی، وہ خود بخود نہیں جائے گا۔ خود بخود جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ فطرت ہوتی ہے وہ فطرت ہوتی ہے، لیکن حکم ضروری نہیں کہ فطرت کے مطابق ہی ہو، حکم ممکن ہے مختلف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ کی خواہش ہے کہ دوسری منزل پہ پانی پہنچا دو تو یہ فطرت کے خلاف ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو سرشت ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوری چیز سے اثر لیتے ہیں، بعد میں آنے والی چیز سے اثر نہیں لیتے، لیکن کیا اسی پر ہمیں رہنا چاہیے؟ مثلا یہ سرشت ہے کہ جو شوگر کا بیمار ہے اس کو میٹھی چیزیں پسند ہے، میٹھی چیزیں کھانا چاہے گا، اس کی سرشت ہے، تو کیا اس کو کھانا چاہیے؟ ہاں، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے آکسیجن لگائی جاتی ہے تو پابندی ہوتی ہے، تو آکسیجن بار بار ہٹاتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی زندگی ہے۔ آج آکسیجن ہٹاتے تو اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر مطلب ہے کہ پابندی تو ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب اس کو قربانی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ سرشت تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں، وہ جو فوری چیز ہے اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ جس چیز میں رکھا ہے اس کو لینا چاہیے، چاہے اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑ جائے۔ بس یہ ایک بات، ایک تو آیت تو یہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو اس دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو اس دنیا کی زندگی کو، حالانکہ کیا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ 2 صفات ہے اس کی، ایک اچھی ہے، اچھی مراد یہ ہے کہ وہاں کے جو محلات ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی گھروں کی کیا ہے، کیسے وہاں کے جو خوراک ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی کیا حیثیت ہے، وہاں کے جو مزے ہیں مثلا باغات ہے اور یہ وہ ساری، اس کے مقابلے میں یہاں کی
ان چیزوں کی کیا حیثیت؟ یہ تو صرف چند نمونے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہمیں اچھائی برائی خوبصورتی بدصورتی کا پتہ چل جائے. جسٹ اینڈ انڈیکیشن ہے، معلومات ہیں. اصل چیز وہاں پر ہے یا اس کی نقل ہے، یا اس کی نقل ہے. تو نقل اس لیے دکھائی جا رہی ہے تاکہ ہم لوگ میں چاہت پیدا ہو، اچھی چیز کو دیکھ کر خوشی، مطلب اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی اچھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس پہ ہم مرمٹتے ہیں تو وہاں کی اچھی چیزیں پھر بہت زیادہ اچھی ہوں گی. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لے یہاں دو چیزوں کو ملانے کی ضرورت ہے، ایک طبیعت کی اور ایک عقل کی. طبعی طور پر جو اچھی چیز ہے اس سے لیتے ہیں ہم اثر، اور دوسری بات عقلی طور پر یہ جو چیز ہے کہ عقلی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کی اچھی چیزیں یہاں کی اچھی چیزوں سے بہت زیادہ اچھی ہیں. وہاں کی تکلیفیں یہاں کی تکلیف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے ایمانی عقل کا تقاضا ہے. ایمانی عقل یعنی ایمان کے ذریعے جو ہمیں عقل ملتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے. تو اگر یہ باتیں ہم سمجھ لیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، آپ کا آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، وہاں کی مصیبت سے بچنا بہت اہم، وہاں کے مزے بہت زیادہ، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے. اگر آپ کو ایک مکان مل گیا تو نوٹس نہیں ملے گا کہ اب یہ مکان خالی کر دو، اب کوئی اور اس میں آ رہا ہے. یا تو دنیا میں تو یہی حالت ہے، اب بے شک آپ کے پاس مکان ہے کرائے کا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہی ہے، اور اگر اپنا مکان بھی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو بیچنا پڑ جائے. کوئی بیماری ایسے آ جائے جس کے لیے آپ کو خرچ کرنے کے لیے بیچنا پڑ جائے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ مطلب یہاں کی چیزیں مستقل نہیں ہیں. وہاں کی چیز مستقل ایک دفعہ مل گئی پھر واپس نہیں لی جائے گی. جنت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں جو چیز مل گئی پھر وہ واپس نہیں لی جاتی، وہاں سے پھر نکالا نہیں جاتا. پہنچنا مشکل ہے لیکن ایک دفعہ پہنچ جائے پھر اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ کے لیے اترے. اس کے لیے ایک عجیب حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے مستقبل کا، کہ سمجھانے کے لیے کہ کیا حالت ہوگی. یعنی ایک دوزخی مسلمان سب سے آخر میں رہنے والے تو وہ کہے گا اللہ بس مجھے یہ جہنم کے بالکل وسط میں ہوئی ذرا کنارے پہ ہو جائیں تو بہت تیرا فضل ہوگا. اللہ پاک اسے فرمائیں گے کہ تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس کو کنارے پہ کر دے گا. اب کنارے پہ تھوڑی سی تپش کم ہو جائے گی، اب باہر کی چیزوں کو بھی دیکھے گا تو پھر مانگنا شروع کرے، یا اللہ بس جہنم سے بے شک کنارے پہ رہوں لیکن باہر تمہیں کہا نہیں تھا کہ پھر نہیں مانگو، بس وہ جی کیا بہت کمزوری یہ ہے وہ ہے، تو اگر کنارے پہ ہو لیکن باہر. اچھا 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 چلو ٹھیک ہے، باہر کر دیا لیکن پھر بھی گرمی تو آتی. پھر اس کے بعد وہ جنت کی دیوار کو دیکھ لیں گے، یہ اللہ اس دیوار تک مجھے پہنچا دیا. خیر یہ لمبا واقعہ ہے. اخیر میں جنت میں داخل ہو جائے گا. اب جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اسے پوچھے مانگو اب کیا مانگتے ہو. اب مانگتے ہو تو کیوں؟ جنت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کیا مانگتے ہو. پھر جو تیری مرضی وہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے. ہاں جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. پھر یہ معاملہ ہوگا. تو یہ حیران ہوگا کہ یہ تو معاملہ ہی بدل گیا. خیر اللہ پاک فرمائیں گے اگر میں تجھے دنیا جتنی جو دنیا ہے اتنا دے دوں. یہ کیسے؟ اللہ پاک فرمائے اچھا میں 10 گنا اس کا دے دیا. جو دنیا پوری دنیا ہے اس کا 10 گنا جنت اس جنتی کو ملے گا جو سب سے اخیر میں آ رہا ہے. تو جو پہلے سے گئے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی. ہاں جی، تو اس لحاظ سے وہاں کی جو مزے ہیں بہت زیادہ ہے. وہاں کی جو آسائش ہیں، وہاں کی جو خوبصورتیاں ہیں، ہاں جی بہت زیادہ ہے. یہاں تو صرف ہمیں گویا کہ
ہمیں تھوڑا سا دکھانے کے لیے ایک مطلب چیز سامنے کی گئی ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ بھی اس طرح چیزیں بھی ہوئی تھیں. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مطلب محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کا یہ چیز نہیں ملا کرتی. سرشت کے مطابق چلنا، اس کی اجازت اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ہو تو پھر نہیں ٹھیک. کیوں؟ اوامر و نواہی کے ہم پابند ہیں. مثلا یہ سرشت ہے کہ ہمیں بھوک لگتی، ٹھیک ہے، بھوک لگنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بھوک لگنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے جو چیز کھانا ہے وہ حلال ہو، وہ حلال ہو. اب کیسے حلال ہو؟ آپ کھانا مختلف طریقے سے کھا سکتے ہیں. آپ کسی سے چوری کر لیں، یہ بھی کھانا ہے. آپ کسی سے سوال کر لیں، یہ بھی کھانا ہے. آپ خود کما لیں، یہ بھی کھانا ہے. بلکہ خود کما کر خود بھی کھا لیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، یہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں چوائس کی ہیں. بھوک لگنا چوائس کی نہیں ہے، یہ خود بخود ہے، یہ سرشت ہے. لیکن بھوک کو مٹانا یہ چوائس والی بات ہے. اس میں آپ سے آپ کے بارے مطلب آپ کو کئی چوائس دیے گئے ہیں. ان چوائس میں کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے. مثلا کما کر خود کھا لیں، جائز، لیکن حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے کمانا. کیونکہ ہر کمانے کا طریقہ حلال نہیں ہوا کرتا. جیسے سود کا طریقہ ہے یا ملاوٹ تجارت اور اس قسم کی چیزیں، وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن آپ خود کسی کی ملازمت کر لے یا جائز ملازمت کر لے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی جائز کاروبار کر لے، اس کے ذریعے سے کمائیں، تو یہ ماشاءاللہ صحیح طریقہ ہے. یا پھر یہ بہترین تو یہ کہ خود بھی کھا لے، دوسروں کو بھی کھلائیں. تو یہ بھی مطلب وہ ہے. اس کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک چوری کر کے کھانا، دھوکہ کر کے کھانا، ہاں جی، یا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض لے لیا اور نہ دینے کی نیت ہو، تو یہ بھی چوری و ڈاکہ ہے، ہاں جی. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ بھی اس قسم کا ہے، تو یہ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ مطلب جو جائز طریقے ہیں اس کے ذریعے سے کمانا اور پھر اس کو کھانا، یہ ٹھیک ہے. یہ تو بھوک کے ساتھ، اس طرح پیاس، اس طرح آرام ہے، نیند ہے. نیند کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ نعمت ہے. لیکن نماز کا وقت ہے اور پھر آپ سو جائیں، جائز نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز کو اللہ پاک نے مقررہ اوقات کے اندر فرض کیا ہوا ہے. اگر وہ اس اوقات میں آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. فرض نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتے. فرض نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. ہاں اس کے لیے مینجمنٹ کرو نا، نیند اس سے پہلے پوری کر لو. اب آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر پتہ نہیں دنیا جہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے کرو، اور پھر آپ 3 بجے سو جاؤ اور پھر کہو جی بڑی نیند مجھ پر غالب ہے، جی کیا کروں، وہ تو میں جو ہے نا 4:30 بجے نہیں اٹھ سکتے نماز کے. تو یہ تو نے خود ہی حال اپنے اوپر تاریخ کیا ہے. ہاں جی، نیند تو تمہیں اس وقت بھی آ سکتی تھی، لیکن تو اس وقت سوئے نہیں، تو ساری رات عیاشی کرتا رہا. اب تجھے نیند کا مطلب پتہ چل رہا ہے تو نماز کے وقت پتہ چل رہا ہے، اس وقت کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں سو رہے تھے؟ ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب نیند آنا بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، سرشت ہے. لیکن اس سرشت کے مطابق جو عمل کرنا ہے وہ یا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. تو جائز طریقہ یہ ہے کہ جو علاوہ اوقات ہے، اگر کوئی اور تقاضا نہیں ہے شرعی تو آپ سو سکتے ہیں. اگر کوئی اور تقاضا نہیں ہے شرعی تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن نیند کے نماز کے وقت سونا نہیں، نماز کے وقت سونا نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن اس کے لیے بھی جائز ناجائز کے حدود ہیں. اوامر نواہی کا پورا نظام ہے. ہاں جی، اس طریقے کے مطابق آرام کریں. باقی اس کے بعد پھر خواہشات کا سلسلہ آتا ہے.
خواہشات کا کوئی لمٹ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو چاہے گا اس کے پاس دوسری سونے کی وادی ہو. سونے کی وادی ہمارے ذہن میں نہیں آتی, کبھی ملی یا نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سونے کی وادی کا خیال آئے گا. تھوڑا سا اس کو سوچے, آج کل کیا ایک آدمی کی ایک فیکٹری ہے تو کیا کہے گا اس کی دوسری فیکٹری بھی ہو. ٹھیک ہے نا, کسی کا ایک مکان ہے تو چاہے گا کہ میرا دوسرا مکان بھی ہو. کوئی ایک گاڑی ہے تو کہے کہ چاہے گا کہ میری دوسری گاڑی بھی ہو. ہاں جی, اس طریقے سے یہ حل من مزید کا سلسلہ چلتا رہے گا. حل من مزید. نفس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور منہ بھی بہت کھلا ہے, جو ڈالو عزم ختم, بلکہ اس کے بعد پھر مزید حل من مزید. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکنا پڑے گا, ٹرنکیشن کرنی پڑے گی. ہاں جی, ایک لمٹ پر اس کو روکنا پڑے گا. بھائی یہاں سے نہیں, ہمارے پشتو میں وہ ہمارے ان کو پشتو دونوں چلتی ہے نا وہ ہمارے گاؤں میں. تو الیڈیر وہاں پر ایک گاؤں ہے, تو ہمارے ایک ضرب المثل ہے اس علاقے میں, الیڈیر دے پرے نہ جا, مطلب کہ الیڈیر سے آگے نہیں جانا, وہاں خطرہ ہے. تو اب ظاہر مطلب یہاں پر یہ والی بات ہے کہ خطرے کے زون میں نہیں پہنچنا, جہاں تک آپ کی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھو نا, صاف ستھرے کپڑے پہننا گنجائش اگر ہے ضرور, نہیں کپڑے کوئی منع نہیں ہے, لیکن جائز ہو اور اس میں اسراف نہ ہو. ہاں جی, تو ٹھیک ہے, مطلب کلو وشربو ولا تسرف, اس میں اسراف نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک فیشن بنا لیا, میچنگ فیشن, ہاں جی, اس کو کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ تو یہ درزی لوگوں نے ایک پورا کاروبار بنایا ہوا ہے وہ میچنگ اور فیشن کا. بس اس کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں اور بس جو ہے نا وہ ان کے ابھی کپڑے سلوائے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد فیشن تبدیل ہوتا ہے, پھر جو ہے نا مطلب وہ دوسرے کپڑے کرتے ہیں. اور اب تو اس حد تک کریز آ گیا ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جس قسم کی گاڑی, اس قسم کے کپڑے, اس قسم کا فلاں, اس قسم کا فلاں, یہ کیا میچنگ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. ایک بکواس ہے بالکل جو چل رہا ہے, جو دماغ کے اوپر ایسے سوار ہے کہ مطلب اس کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز بھی نہیں کی جاتی. ہاں جی, یہ میچنگ کیا چیز ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین کا واقعہ ہے, آخری صحابی غالباً آخری صحابہ میں سے تھے جابر رضی اللہ عنہ. تو تابعین میں یہ اختلاف چلا رہا تھا کہ کتنے کپڑے مطلب جینب ہونے چاہیے, کتنے میرے سائز کے ہونے چاہیے. تو غالب مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں وہ آئے تو دیکھا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کپڑے تپائی پہ رکھے ہوئے ہیں اور بس فرض عین درجے کے جو سطر ہے اتنا سطر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب نماز انہیں مکمل کی, انہوں نے کہا حضرت یہ کپڑے ناپاک ہیں. انہوں نے کہا پاک ہے. اس نے کہا پھر آپ ان سے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے, مطلب نماز تو کے وقت تو آپ کو. فرمایا تم جیسے بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے افسر اسلم کے دور میں تو اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس, ایک دوسرے کا اوڑھ لیا کرتے تھے, اور تم لوگ اس میں پڑے ہوئے ہو کہ ہمیں اتنے ہونے چاہیے, اتنے ہونے چاہیے. یہ نہیں سمجھانے کے لیے کہ مطلب جو ہے نا وہ اتنا بھی اس سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان نے تنخواہ لوگوں کے اصرار پر مقرر کی تھی, اپنی لوگوں کے اصرار پر, ورنہ نہیں لینا چاہتے تھے. جب لوگوں نے تنخواہ منوا لی تو بہت ہی کم درجے کی تھی, بس میں صرف گزارے ہو سکتا تھا. تو زوجہ محترمہ نے تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کے جب ایک کچھ ہو گیا مطلب تو اس کو کچھ بیچا, کچھ اس کے ساتھ ملا دے مالی جیسا بنا لیا حلوہ, تو وہ کھلایا. تو حضرت نے کھا لیا, پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تھا. انہوں نے کہا کہاں سے, میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا ہوا تھا. تو حضرت نے آگے بیت المال کو کہا کہ اتنا آٹا ہمارا کم کرو, اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے. اس کے باوجود موت سے پہلے
پوری تنخواہ جتنی لی چکی تھی وہ واپس کر گئے، واپس کر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ بہت مشکل بنا دیا ہمارے لیے، بہت مشکل بنا دیا ہمارے لیے۔ ہاں جی، تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تو کام ایسا ہے، ہمیں فرمایا گیا نا مان علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ چلے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ رضوان کی زندگی کو معیار رکھنا پڑے گا نا، معیار تو ہم صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو یہ میچنگ ویچنگ، یہ اس قسم کی چیزیں کفار کی چیزیں ہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ ان کے اسراف کا کوئی ڈیفینیشن نہیں، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان کا تو اسراف کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ان کا کسی اور قسم کی چیزوں کا نہیں ہے۔ یہ عیاشی کے طریقے ہیں، جن کو آخرت کا فکر نہ ہو وہ ان فکروں میں پڑتے ہیں، ورنہ جن کو آخرت کی فکر ہو ان کو یہ کیا چیز، مطلب جو ہے نا وہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب عالم ہے ماشاءاللہ، اور ظاہر اپنے علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ کچھ طالب علموں نے لکھ کر بھیج دیا، وہ چٹ بھیجتے ہیں نا، چٹ لکھ کے بھیج دیا کہ حضرت یہ آپ نے کف والی لباس پہنی ہے، وہ آپ کے شان نشان نہیں ہے۔ لوگوں کے بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، آپ نے کف والی جو کیا قمیص پہنی تو یہ آپ کے علم کے شان نشان نہیں ہے۔ تو حضرت نے پہلے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے آپ سب لوگوں سے درخواست کی کہ خدا کے لیے میرا معتقد نہ بننا، میرا معتقد نہ بننا، میں معتقد نہیں بنانا چاہتا کسی کو، لہٰذا ایک تو یہ چیز واپس لے لو۔ دوسری بات ہے کہ میرے تو یہ حالت ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس کی قمیص پہنی ہوئی ہے، آپ کف کی بات کر رہے ہیں، میں نے قمیص کس کی پہنی ہوئی ہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے، میں جب دارالعلوم کراچی میں وہ پڑھانے کے لیے گیا تھا، تو وہاں میں بھی سب سے اخیر میں جاتا تھا اور سب سے پہلے نکلتا تھا مسجد سے، کیونکہ میرے ساتھ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ راستے میں روکیں گے، اور حضرت کے ساتھ بھی بات ہوتی تھی، تو ہم سب سے اخیر میں جاتے تھے اور سب سے پہلے نکلتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اتنے مصروف ہیں کہ ان کو کوئی اور کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو ایسی صورت میں اب ان سے کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بے فکری کی باتیں ہیں جو اس قسم کی کام کرتے ہیں نا، کہ مطلب ان چیزوں میں پڑے، مثلا میچنگ، بھائی میچنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسراف کی حد ہے کہ آپ صرف کپڑا اس لیے ضائع کر لے کہ آپ کے میچنگ نہیں ہے۔ بھائی صاحب بات ہے، مردانہ کپڑے ہوتے ہیں، زنانہ کپڑے، بس اتنی بات ہے۔ زنانہ کپڑے مرد نہ پہنے، مردانہ کپڑے عورتیں نہ پہنے، باقی جو ویرائٹی ہے وہ جو ملے بس اس پر شکر کر کو اس کو پہنو۔ جو جائز درجے کی وہ ہے، پسند نہ پسند وہ بے شک کر لو، لیکن اس قسم کی چیزوں کے لیے تو کپڑے ضائع نہ کرو نا۔ اس قسم کی چیزوں کے لیے یہ تو اسراف ہے، اور پھر اپنے دل کو اس میں لگانے والی بات ہے۔ کہتے ہیں مسجد کے اندر دیواریں منقش نہیں ہونی چاہیے، سامنے کی دیوار اور جانماز بھی منقش نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونے چاہیے۔ فقہاء نے لگا ہے کیونکہ اس میں دل لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دل لگانا چاہیے، ان چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، اور یہ تو نماز کے موقع ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت تانوی صاحب کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ دل بھی منقش نہیں ہونا چاہیے، دل بھی منقش نہیں، یعنی اس میں جو حال وغیرہ کی بات ہوتی ہے، فلاں حال ہونا چاہیے، فلاں حال ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو اتنا ان چیزوں سے بے فکر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں نہ پڑے۔ ہمیں اتنی بڑی فکر ہے، اتنی بڑی فکر ہے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے جب کوئی کلکلا کے ہنستا ہے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں جنت کا بارے میں پتہ چل گیا کہ ادھر جا رہے ہو؟ کیا علم ہو گیا آپ کو؟ ہاں جی، جو کلکلا، کیوں کلکلا کے ہنسنا کیا ہے؟ یہ بے فکری کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسنا ہوتا تھا تبسم کے درجے میں ہوتا تھا، اتنے زیادہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ صرف ایک ہی بات سمجھانے کے لیے۔
اور وہ یہ ہے کہ دنیا اصل میں ہمارا مطلوب نہیں ہے. دنیا تو امتحان گاہ ہے یا سرائے ہے بس تھوڑی دیر کے لیے. اب دیکھو اگر کوئی ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، مجھے خوب یاد ہے 8ویں جماعت کا ہمارا امتحان تھا، تو جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے یا ہمیں بٹھایا گیا تھا، کیونکہ ہم بیٹھ تو نہیں سکتے، بٹھایا گیا تھا، جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا وہاں اتنی گرمی تھی، ڈرائنگ کا پیپر تھا اور ہمارے پسینے اس طرح کاغذ کے اوپر پڑتے تھے اور کاغذ کو بچانا مشکل تھا، کیونکہ ڈرائنگ کے پیپر کو کاغذ سے پسینے سے بچانا تو لازمی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ پھر جو چیز ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ، کیونکہ اتنی گرمی تھی، لیکن کیا ہم اعتراض کر سکتے تھے؟ اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ بس ٹھیک ہے، جہاں بٹھا لیا وہاں بٹھا لیا، اگر امتحان دینا تو دے دو ورنہ نکل جاؤ. پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو سب برداشت کرتے. ہاں جی، اس قسم کے حالات. کوئی بھی اس وقت یہ نعرہ نہیں لگاتے میرے لیے تو اے سی چاہیے، ہمیں تو صوفہ سیٹ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے. وہ ظاہر 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آدمی کہتے ہیں بھائی اتنے دیر میں جو چیخوں میں کچھ کروں. تو لگے اس وقت اگر کوئی چائے بھی رہے نا، چائے آپ کے لیے سرو کرنے کے لیے، بھائی چائے پیو، میں نے پیپر کرنا ہے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے جو حضرات سمجھدار ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے، تو وہ جو عام گپ شپ کی بات ہوتی ہے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کن کی؟ خلیفہ راشد کی، امیر المومنین کی، صحابی رسول کی ملاقات ہے، اور گئے ہیں بھی مشن پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ویس کو میرے طرف سے دے دو، تو وہ خلت پہنچانے کے لیے گئے تھے. تو اور فرمایا تھا کہ ان سے کہو کہ میری امت کے لیے دعا کرے. تو اس پر عمل کر لیا اور وہ پین بھی لیا، اس میں نماز بھی پڑھی، ڈیوٹی پوری ہو گئی. اب تھوڑی دیر بات ہوئی تو کہتے عمر پھر انشاءاللہ جنت میں گپ شپ لگائیں گے. اب جو ہے نا میرے خیال میں اب دیکھو کن سے کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے. تو جن کے ساتھ فکر ہوتی ہے وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہے تو وہ وقت ہے، جس کا آج کل بے دریغ فضول استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ لوگ تاش ماش کھیل رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم کل کر رہے ہیں. ٹائم کل کر رہے ہیں. کل کرنے کا لفظ تو ضائع کرنے سے بھی کچھ زیادہ ہے نا. ہاں، تو یہ باقاعدہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ٹائم کل کر رہے ہیں. وقت گزر نہیں رہا، وقت گزار رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے وقت کی قدر ہو اور آپ اپنے وقت کی قدر کو پہچان لے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کون سی چیز اس وقت میں کروں. یہ ڈاکٹروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں نا تو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ڈاکٹر مصروف ہوتے ہیں، تو اپائنٹمنٹ آتے آتے تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں لوگ انتظار میں. بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی شور کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن مجبور ہوتے ہیں. اب کیا کرے، گلہ شکوہ بھی نہیں کرتے، آگے بھی مریض ہوتے ہیں. اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے کہا، میں نے کہا تجربہ کرو، آپ ذکر شروع کر لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر لو. جب آپ ذکر شروع کریں گے تو آپ تنگ نہیں ہوں گے. کیسے تنگ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ذکر ایک کام ہے جو ہو رہا ہے. تنگ انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا وقت بلا وجہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو بعض لوگ مصروف لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر سے وقت ضائع نہیں ہو، تو وقت بن رہا ہے، مطلب اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا ان کو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. جب انسان ذکر عادی ہو جائے گا تو بے شک 2 گھنٹے ذکر ادھر مسجد میں بیٹھ کے کر رہے تو ادھر کرے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں ذکر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مجاہدہ والا ذکر ہے تو اس کا اور بھی اثر زیادہ ہو جائے گا.
تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں، ہماری اپنی عادتیں جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو صحیح چیزوں میں استعمال کر لیں. اس لیے ذکر کے بارے میں کثرت کے ساتھ روایت ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یعنی ذکر کے بارے میں اتنی کثرت سے روایات ہیں کہ آدمی کا دل چاہے کہ میں تو ہر وقت ذکر کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو برکات مل رہے ہیں اور بہت کم ایفرٹ پر زبان لانے سے آپ کا کیا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. زبان ہی لاتے ہیں نا اور تو کچھ نہیں کرتے. کبھی باتوں سے لوگ کوئی تکا ہے؟ مجھے بتائیں، باتوں سے کبھی کوئی تکتا ہے؟ آدمی تو کہتے ہیں میں اور باتیں کروں اور باتیں کروں اور باتیں، اس کا منہ باندھ لو، ٹیپ کر لو، اس وقت تنگ ہوگا. یہ دیکھ میں باتیں نہیں کر سکتا ہوں. باتیں کرنے کوئی تو ذکر کرنا بھی تو باتیں ہیں نا، زبان ہی لا رہے نا، تو ذکر کرنے سے کوئی تکتا تو نہیں ہے. اگر وہ تکنے کا تصور نہ کرے تو ذکر سے کوئی نہیں تکتا. بلکہ جن کو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا وہ دعا سے بھی نہیں تکتا. تھوڑا سا غور کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن زوال کے ساتھ ہی خطبہ دیا، اس کے ساتھ متصل 2 نمازیں پڑھی، ظہر کی اور عصر کی. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر دعائیں ہی کرتے رہے مغرب تک دعائیں کرتے رہے. بھئی مجھے بتاؤ، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا سودا اگر بک رہا ہوتا ہے تو تکتے ہیں؟ وہ نہیں تکتے. مطلب وہ کڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کیا، لیکن وہ ذہنی لحاظ سے نہیں تکتے. بے شک پیروں کے لحاظ سے تک جائیں لیکن ذہنی لحاظ سے نہیں تکتے، بلکہ چاہتے کہ اور بھی ہو. ہاں جی. تو اسی قسم کا جب اللہ کا سے مل رہا ہوتا ہے، یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے مل رہا ہے دعاؤں کے ذریعے سے، تو آدمی تکے گا. آدمی کہے یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو. بلکہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک عجیب کلام ہے، یعنی مطلب معجز کلام ہے. اس طرح کلام کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اس میں بعض دفعہ ایسے اشارے سے بہت بڑی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ عصا. بس اتنا جواب تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس پہ ساتھ یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے اور زیادہ بھی کام لیتا ہوں. تو مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام عاشق تھے، رئیس العاشقین کہلاتے ہیں ویسے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اچھا دیکھو اس پہاڑ کو، اگر تو برداشت کر لے تو پھر بتا دینا. تو بس وہ تو پھر جیسے وہ تجلی ہو گئی تو سارا کچھ ختم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پھر جو ہے نا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا مطلب رئیس العاشقین تھے، تو وہ کس طریقے سے بات بڑھانا چاہتے تھے کہ اور بات کر لو اور بات کر لو اور بات کر لو. یہ یہاں پر بھی اس کے مناظر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام تو خیر موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا نا، وہ تو اس طرح تو کوئی اور نہیں کر سکتا. دعا میں انسان کو اس کا اچھا سا ملتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ والی بات تھی وہ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. البتہ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے شیخ کے ساتھ بات کرنا چاہے، اپنے کسی اور
مطلب اس سے بات کرنا چاہے جس کے ساتھ اس کو محبت کا تعلق ہو، ادب کا تعلق ہو، خیال رکھتا ہو، ان کے ساتھ باتیں ختم کرنے کو جی چاہتا ہے؟ جی نہیں چاہتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ پھر روک دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جی ختم کرنے کو نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں، مجھے خود ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹیکسٹ بھیجتے ہیں، ان کے اوپر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ میاں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، اپنے اپنے مسائل مشکلات اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل رکنا نہیں چاہتا، مطلب جو ہے نا کہ وہ ہم بات کو روکتے ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، الحمدللہ اللہ پاک دکھاتے ہیں. کیفیت حضوری کسی کو نصیب ہو جائے تو اس میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے تو مل سکتا ہے. اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں نا کہ دیکھو، میں ذکر کروں اللہ کا، حکم کیا ہے؟ ذکر کرو. وَاذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اب مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کو ایک زبان ملی ہے، ایک زبان سے آپ ذکر کر لے، تو اگر آپ کو 10 زبانیں ملے تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، اور خوش بھی ہوں گے نا آپ زیادہ، کیونکہ آپ کا کام زیادہ ہو رہا ہے. اگر 10 کی جگہ 20 زبانیں ملے، اور زیادہ اگر 100 ملے، اور اگر آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ ذکر کرنے لگے، پھر کیا بات ہوگی؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ بھئی اس دنیا میں ہو سکتی ہے، اب بھی ہو سکتی ہیں. ہاں البتہ برداشت ہر ایک کی نہیں ہوتی، برداشت ہر ایک کی نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ پاک کے دینے کا حکیمانہ انداز ہوتا ہے. پہلے برداشت پیدا کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے، پھر اللہ پاک جس کو دیکھتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے اس کو پھر توفیق بھی دیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی محنتیں ہیں اور اپنی طلب ہے. ہر شخص کو جو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو جو اللہ پاک کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ ان کو مل جاتا ہے. ہاں جی، اللہ ان کو مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اپنی کوششیں کس چیز میں لگانی چاہیے؟ ہمیں اللہ کو پانے میں اپنی کوشش لگانی چاہیے. دنیا کے پانے میں، دنیا تو بضرورت، عافیت مانگو، اس میں کوئی شک نہیں، عافیت مانگنے کا باقاعدہ حکم ہے، اور عافیت مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، سب میں جو ہے نا وہ حدیث مطلب اس میں عافیت کے مانگنے کے طریقے موجود ہے. لیکن یہ والی بات ضرور ہے کہ یہ ہمارا منزل مقصود نہیں ہے. منزل مقصود ہمارا آخرت ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا منزل مقصود ہمارا آخرت ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. تو اب مجھے بتائیں آپ کہ اس محنت سے آپ کو کون روکتا ہے؟ محنت ضروری تو ہے، عقلاً تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ محنت بہت ضروری ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن آپ کو اس محنت سے کون روکتا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں خیر سے روک سکتی ہیں. ایک شیطان اور دوسرا ہمارا نفس. نفس خود غرض ہے اور شیطان دھوکہ باز حاسد ہے ہمارا. نفس خود غرضی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہے. ہاں جی، جیسے میں کہتا ہوں ایک شوگر کا بیمار میٹھا کھا کر اپنا نقصان کرتا ہے. ڈاکٹر کی بات اگر کوئی نہ مانے تو اپنا نقصان کیا، ڈاکٹر کا نقصان تو نہیں کیا، ڈاکٹر کا نقصان تو نہیں کیا. تو اسی طریقے سے جو نفس ہے یہ خود غرض ہے، اور دوسری بات ہے بیوقوف ہے. اس وجہ سے شیطان کی داؤ میں آ جاتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ٹافی پسند ہوتی ہے، تو اگر نوسر باز آ جائے، اس کے ہاتھ میں گوٹی ہے سونے کی، کہیں اس کے ہاتھ آ گیا، بچے ہوتے ہیں کچھ چیز پکڑ کے وہ باہر آ جائیں.
اچھا تو نصر بعد آ کر اس کی مٹھائی ہو، میں بیٹے مٹھائی لگ دیکھ کیسی میٹھی ہے، بولے بس وہ جو ہے نا وہ چاہے اس کو دے دی، وہ اسے لے لی. اس بچے کو کیا پتا کہ اس کے اندر کتنی مٹھائی ہے؟ وہ تو نہ سمجھے، اس کو تو پتہ نہیں ہے. بس نفس بھی ایسے ہی ہے، شیطان اس کے ساتھ یہ داؤ کھیل لیتا ہے، اس کے ساتھ یہ داؤ کھیل لیتا ہے. اب نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے، نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے. نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ عقل ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں جی، کہاں سے ثابت ہے؟ میں تو کہتا ہوں حدیث شریف سے ثابت ہے. تو آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. دو کام اس نے کیے ہیں عقل میں، ایک نفس کو قابو کرنے کا کام کیا، دوسرا آخرت کے لیے کام کیا. تو یہ عقل کرتا ہے. عقل کو یہ فیڈنگ ہوتی ہے ایمان سے. اگر ایمان کے ذریعے سے اس کو معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز برائی، کیوں، وجہ کیا ہے، آپ بے شک دنیا کے زیادہ سے ریسرچ کرے، آپ یہ ڈیفینیشن اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ کون سی نیکی اور کون سی بدی. یہ کام اللہ پاک کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ ڈیفائن ہو چکے ہیں، اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دین تو پورا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملتم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. دین تو مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو اس کی ڈیفینیشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ایسی چیزوں پہ تو سوچنا بھی چاہیے نہیں چاہیے. ہاں جی، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ اگر ایمان کسی کو حاصل ہے تو اس ایمان کی روشنی میں جو چیز جائز ہے اور جو چیز ناجائز ہے، یہ انفارمیشن علم کے راستے سے، جو عقل ہی کا ڈومین ہے، علم کی روشنی سے جو عقل ہی کا ڈومین ہے، یہ انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اب یہ پورا نظام بن رہا ہے. علم ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سب کچھ ہو گیا. اب عقل کے اندر اتنا زبردست قسم کا پاور ہونا چاہیے کہ وہ نفس کو قابو کر لے. نفس کو قابو کر لے. نفس آسانی کے ساتھ قابو میں نہیں آتا. یہ مچھلی ہے، آپ پکڑیں گے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے گا، دوسری سے پکڑیں تیسری طرف سے نکل جائے گا. یہ آسانی کے ساتھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ یہاں تک کہ یہ آپ کے نظام عقل کو بھی پولوٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کفار کے اندر عقل مند نہیں ہے؟ بڑے بڑے عقلاء موجود ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. ایک تو ان کی وجہ سے، دل کی وجہ سے محروم ہو گئے، اور دوسری بات ہے کہ بعض لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک چیز کو، ان کو اچھی طرح علم ہوتا ہے، لیکن وہ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، یا لوگوں کو پتہ نہیں دنیا کے اندر کون سا آدمی ایسا ہے جو مسلمان ہے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، قتل کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکہ کرنا حرام ہے. کیا اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کتنی چیزیں جو بچوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑی پتہ ہوں گی، آہستہ آہستہ بڑھیں گی، لیکن بہرحال ان کو یہ پتہ ہے. لیکن بڑے بڑے علماء بھی بعض چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو علم کے دریا بہاتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہ مبتلا ہونے کیسا ہے؟ یہ نفس کی وجہ سے ہے. گویا کہ نفس نے ان کی عقل کو گویا کہ پلوٹ کر لیا، آلودہ کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا سوچ کا معیار بدل گیا. سوچ کا معیار کیا بدل گیا؟ دنیا میں پانا یا آخرت میں پانا؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو جس کا آخرت میں پانا منزل ٹھہرا تو وہ اپنے تمام دینی سورسز کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ انتہائی بڑا جرم ہے. حدیث شریف میں اس کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں. پھر فرمایا سب سے برے لوگ برے علماء ہیں جو دنیا کے لیے آخرت کو بیچیں گے. ان آخرت کو بیچیں گے اور دنیا کمائیں گے. اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ ان کو معلوم تو ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کا نفس اگر وہ ہے تو وہ اس کی عقل کو بھی بجائے اس کے کہ یعنی عقل اس کو قابو کرے وہ عقل کو قابو کر لیتا ہے. جیسے آپ کو کسی بچے کو, یہ ہمارے گاؤں کے اندر وہ ایک صاحب تھے, اس کے پوتا تھا, وہ بہت مضبوط تن و من, مطلب چھوٹی عمر میں کافی مطلب جوانی طاقت کی. تو وہ جب بگڑتا اس کا دادا جو ہے نا بہت تنگ ہوتا کیونکہ والد ہانگ کانگ میں تھے, تو دادا اس کو کنٹرول کرتا. تو یہ جس وقت آتا تو دادا کو گرا دیتا تھا, نکل جاتا تھا. ظاہر دادا اس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا. اب وہ بچہ نہ سمجھتا, تو نہ سمجھتا اور ظاہر میں دادا اس میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو کر سکے. تو اس طریقے سے عقل بھی پسپا ہو جاتا ہے اگر نفس پورا زور آور ہو. تو اس کے زور کو توڑنا پڑتا ہے. اس کے زور کو توڑنے کے لیے مجاہدہ ہے. اس کے زور کو توڑنے کے لیے کیا ہے؟ ضد ہے, مجاہدہ ہے. مطلب اس کے جو اس کا, لیکن وہ تدریج کے ساتھ ہے, فوری نہیں ہے. فوری ہے تو دادا کو گرا دے گا. ہاں جی, تدریج کے ساتھ آہستہ 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 اس پہ لے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کسی شیخ کا ہونا ضروری ہے کہ وہ تدریج جانتا ہو اور اس کے اسم کا وہ کر سکتا ہو. لیکن اس کے لیے بھی لوگ تیار فوراً نہیں ہوتے, بڑی حکمت عملی کرنی پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ دل کو استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی عقل پہلے دل کو استعمال کرتا ہے. وہ دل کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا کہ اللہ پاک کی اتنی محبت اس میں آ جائے کہ اس کے لیے نفس مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ورنہ تیار ہی نہیں ہوگا. اسی کیفیت کو کہتے ہیں جذب. اسی چیز کو کہتے ہیں جذب. جذب ذکر اللہ کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے نا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا. ذکر کو ان کو اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ ذکر کی نیت نہیں کرتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ذکر کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, اس کی نیت. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کرے اور ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اس کے ذریعے سے اتنا شوق پیدا ہو جائے اللہ کو پانے کا کہ اس کے لیے نفس مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جس وقت مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کو طریقے سے مجاہدہ کرایا جائے, یکدم نہیں, آہستہ آہستہ. قناعت, ریاضت, توکل, ہاں جی, صبر اور زہد, اور یہ تمام چیزیں ان سے مقامات سلوک طے کرائے جائیں. اس سے جس وقت یہ مقام رضا پہ پہنچ جائے بس نفس قابو ہو گیا, نفس قابو ہو گیا. اس وقت اللہ پاک فرماتے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انسان کو عبدیت حاصل ہو جاتی ہے. عبدیت ہی اصل میں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عبدیت چاہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ عبدیت کے ذریعے سے معرفت مزید عطا فرماتے ہیں. وہ معرفت جو براہ راست ملتی ہے, وہ کتابوں سے نہیں ملتی, وہ کتابوں سے نہیں ملتی, وہ براہ راست ملتی ہے. جو معرفت عبدیت کے ذریعے سے ملتی ہے وہ براہ راست ملتی ہے. کتاب سے تو آپ کو کتاب کا علم مل جاتا ہے, لیکن جو معرفت ہے وہ انسان کو براہ راست ملا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملا کرتی ہے, عبدیت کے مطابق ملتی ہے. جتنی آپ کی عبدیت ہے اتنے کے مطابق آپ کو معرفت ملے گی. اس معرفت کے مطابق پھر عبدیت بڑھے گی, پھر عبدیت کے مطابق پھر معرفت بڑھے گی. اس طرح ہوتے ہوتے سبحان اللہ پوری زندگی آپ کا تجرید و تفرید میں گزرے گا. ہاں جی, اور پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب قبول فرما لیں گے تو ملاقات کے وقت آپ کی معرفت باقی رہ جائے گی, عبادت ساکت ہو جائے گی. اس معرفت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت نصیب فرما دے کہ بہترین حالت ہو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ملاقات ہو, اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں, اللہ کے پہچاننے والے ہوں. ہاں جی, یہی اصل میں تصوف ہے.
تصوف کوئی چیزستان نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ ایسا بنا لے کے بتائیں یہ کیا چیز ہے. یہ اصل میں یہی چیز ہے، عملی چیز ہے اور عملی طریقے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وردنا وردنا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدہ کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اسپتالوں میں جو بھی گھروں میں سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ افراد تفریط سے میں بچا دے، جو خیر ہے وہ نصیب فرما دے، جو شر ہے اسے بچا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد